ایک تم اسٹیشن پر جانے کے بعد، ایئرپورٹ پہ جانے کے بعد ٹکٹ کی جگہ جاؤ گے، کہاں کا ٹکٹ چاہیے کہ جی مکے کا، کوئی مدینے کا، کوئی امریکہ، کوئی ہندوستان، کوئی پاکستان، کوئی روس کا ٹکٹ لیتے ہیں۔ یہ مکہ وہ اسٹیشن ہے، مکہ مدینہ، کہ یہاں سے تم جنت کا بھی ٹکٹ لے کے آتے ہو، دنیا کا ٹکٹ بھی لے کر آتے ہو، دوزخ کا ٹکٹ بھی لے کے آتے ہو، کافر کا ٹکٹ بھی لے کے آتے ہو، منافقوں کا بھی ٹکٹ لے کے آتے ہو، ہر قسم کا ٹکٹ ملتا ہے مکی کا۔ مکے جانے کا مقصد یہ ہے کہ تم وہاں سے تم حج کرنے کے بعد دیکھو کہ اب اس کے حال کیا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، حج کے 4 مہینے کے بعد، یعنی حج ذی الحج میں ہوتا ہے، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول کے مہینے میں جو آدمی حج کرنے والا ہوتا ہے اس کے حالات کھلنے لگتے ہیں، اگر نیکیاں تو وہ کھلنے لگیں گی اور بدیاں ہیں تو وہ کھلنے لگیں گی۔ تو یہ ٹکٹ ملتا ہے یہیں سے پتہ چل جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ دیکھا ہوں کہ حج کرنے جاتے ہیں، اب یہ جو عمرے کرنے جاتے ہیں پکنک مناتے ہیں، بے شرم ہے یہ، انہیں معلوم نہیں مکہ مدینہ پکنک کی جگہ نہیں ہے، یہاں کواری بچوں کو ساتھ لے کے جانا حرام ہے۔ اکیلا جا تجھے جاتا ہوں، 20 بچوں کو نہ، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو گود میں لے کے نہیں جانا چاہیے۔ جس کے سیٹ پہ بیٹیاں بیٹھی ہوں، 4 5 7 بیٹیاں ہوں تو بیاہ نکاح کرے، اس کو حج کو جائے جب جانا ضروری ہے، اس سے پہلے جانا ضروری نہیں ہے۔ یہ آداب قرآن کے بیان کر رہا ہوں، کسی کے دل کو بری لگتی ہو تو جوتی کی نوک پر، میرا کچھ نہیں بگڑتا، بگاڑو گے اپنا، میں تو قرآن کو بیان کرتا ہوں۔ پہلے اپنے فرائض ادا کرو، پہلے یہاں رہو، غریبوں کی مدد کرو، اپنی بیٹیوں کا بیاہ شادی کرو، اپنے بیٹوں کو نیک تعلیم دو، پھر تمہارے پاس مال زیادہ ہو تو تم حج کرو۔ لیکن عمرہ کرنا لوگوں نے لے لیا کہ عمرہ کر کے آ رہے جی، یہ پکنک ہے بنا رکھی تم نے، اس کا ادبار پڑ رہا ہے۔ جتنے لوگ ہندوستان پاکستان کے لوگ جاتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں پکنک، وہاں جا کے دیکھتا ہوں کوئی رسول اللہ کے مزار کا ادب نہیں، کوئی کعبۃ اللہ کا ادب احترام نہیں، طواف نہ کرے، بات نہ کرے، حالانکہ طواف کرتے بات کرنا گناہ ہے۔ عبادت کے اندر، نماز کے اندر تمہارے ہاتھ ملا، تم اپنے برابر والے سے کیسے بات کر سکتے ہو؟ ایسا ہی طواف عبادت ہے، وہاں مسافہ بھی ہو رہا، الیک سلیک بھی ہو رہی، باتیں بھی ہو رہی۔ کہاں سے آئے بھائی کا بھائی میں طواف ہو رہا، یہ دنیا سے باتیں کرنا عبادت ہے۔ حالانکہ جب طواف کر رہا ہو تو کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا گناہ ہے، بے ادبی ہے، گناہ عظیم ہے، طواف سے باہر آ جاتا ہے۔ جیسے نماز میں ادھر ادھر دیکھ لیا، نماز سے باہر آ گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ لوگوں نے کھیل بنا لیا، ذرا پیسے ہو گئے، آپ پیسے باہر کیجیے، عمرہ کرنے جا رہے تاکہ ہمیں حاجی نہیں کہیں، ہمیں حاجی الحرمین کہیں، بلکہ 2 حرمین، بلکہ 4 حرمین کہیں۔ بے حیائی چرے یاسرا، آدمی حج کے وہ مقام وہ ہے کہ اتنے دن وہاں رہے، کم کھائے، کم سوئے، کم بولے، متوجہ بحق رہے، کعبۃ اللہ کی طرف دیکھیے یا رسول اللہ کے مزار کی طرف متوجہ رہے۔ آپ کے شرارے آئیں گے، آپ کے اشارے آئیں گے، آپ کے کنارے آئیں گے، کنائے آئیں گے۔ جسے کو پکنک کو جا رہی، کہاں جا رہی؟ منگرے کو جا رہے، مذاق کر دیا۔ اس مذاق کا ادبار پڑ رہا ہے، پڑ رہا۔ ارے پہلے بیٹیوں کا بیاہ کر، پہلے بیٹوں کا بیاہ شادی کر، اس سے فارغ ہو کے پھر خدا کے دربار میں جا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جاؤ، ہم پیشاب کرنے پخانا کر، اس کا ادبار الگ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جب ہمارا ذکر ہوتا ہو، ہماری بات ہو رہی ہو، متوجہ بحق ہو جاؤ، اپنے کانوں سے بھی، دل کے کانوں سے بھی، آنکھ سے بھی، دل کی آنکھ سے متوجہ ہو جاؤ، کوئی حرکت نہ کرو۔ شیطان جو ہے، حرکت کون کرتا ہے؟ شیطان۔ شیطان کا حرکت کرنے کا طریقہ یہ، کان کھول کے دیکھ لو مجھے، شیطان اس طرح ہلتا ہے۔ یہ ہے بالکل شیطان کو میں نے جو دیکھا ہے، میں نے شیطان کو 200 دفعہ دیکھ لیا، کھلم کھلا 2 دفعہ میرے سامنے آ گیا، اس طرح ہلتا ہے۔ یہ شیطان ہلتا ہے، اس طرح مت ہلو۔ جو اس طرح ہلتا ہے وہ احمق ہے، بے وقوف ہے، بے ادب ہے۔ قرآن کو پڑھو، وضو پڑھو، ساکت ہو جاؤ، متوجہ بحق ہو جاؤ، حرکات و سکنات کو ختم کر دو، کیونکہ تم خدا کا کلام پڑھ رہے ہو، کیونکہ تم خدا کا نام لے رہے ہو، کیونکہ تم خدا کی طرف متوجہ ہو۔ اس وقت ہلنا جلنا گناہ ہے۔ خدا بھی ڈھونڈتا ہے، اللہ اس کا رسول کیسے ڈھونڈتا ہے؟ جب کوئی بات پوچھ کی ہوتی ہے تو وہ کیسے ڈھونڈتا ہے؟ کیا خوب کیا تم نے ہے، تو یہ ڈھونڈ خدا کی ہے، یہ ڈھونڈ رسول اللہ کی ہے۔ میں وہ بتا رہا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ایسے کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو دیکھ قرآن، میرے قرآن، میرے رب کے کلام میں میرے رب نے سب کچھ آیا کر کے پھینک دیا ہے۔ اے بغیر تو نہ سمجھو تو میں کیا کروں؟ پھر اس پہ اعتراض کرتے ہیں یہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ تیرا ایمان کیا ہے؟ پہلے تو مجھے اس کا جواب دے، ایمان ہے کیا چیز؟ بتائیں یہ لوگ، تم اتنے بیٹھے، عالم بھی، مولوی بھی، فقیر بھی، ایمان کیا چیز ہے؟ کس چڑیا کا نام ہے ایمان؟
بن کے ہم تو مسلمان ہیں، کدھر سے؟ گوشت کھانے کا، نام کا، نہ کہ کام کا۔ ایمان ایک نور ہے، وہ ایسا نور ہے، ایمان کے نور سے آدمی دنیا اور آخرت کو ایک ایک اشارے میں پلٹیاں دے دے، جس سے روٹی کو پلٹتی ہے تمہاری بیویاں، جیسے نان بھائی روٹی کو پلٹتا ہے، اس سے پلٹ دیتا ہے پورے عالم کو، 70,000 عالم کو، نہ کہ ایک کو۔ مذاق کر لیا دین کا، ڈرتے نہیں۔ جب تم مرو گے نا، مرنا سب کو، کوئی قیامت کے بولے نہیں سمجھنے کا، 100 برس کا ہوگا تو مرے گا، 500 برس کا ہوگا تو مرے گا، مرنا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں قسم ہے خدا کی، ایک ایک چیز تمہیں خبر ہوں، پہلے میرا بیان سنایا جائے گا تمہیں ٹیپ ریکارڈ کی طرف سے، کہ تم نے اس فقیر سے بول سنے میرے کلام کے فرض؟ ہاں جی سنے یار، کہاں تک عمل کیا؟ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ آئے میدان میں اعتراض تو کرنا بہت آسان ہے، منہ پھاڑ گیا ہوں کی طرح سے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ بات کا جواب سلیقے سے آ، طریقے سے آ، قرینے سے آ۔ تیرا دل مخموم القلب نہیں، تیرے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، تعصب بھی، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ مہاجر ہے، ایک مصیبت۔ ہمارے ہاں کوئی تعصب نہیں، ہمیں دیوبندی بھی پیارے، ہمیں بریلوی بھی پیارے، ہمیں شیعہ بھی پیارے، ہمیں سنی بھی پیارے، ہمیں مودودی بھی پیارے، ہمیں سب پیارے، کیونکہ میرے رب کی مخلوق ہے۔ میں اپنے رب کے دوست، اپنے بنائے ہوئے خدا کی چیز کو کیسے انکار کیسے اعتراض کر دوں؟ کیوں نوح علیہ السلام نے کہا ہے اللہ کتا بہت برا کہ تو اچھا بنا کے دکھا دے؟ کیا جواب ہے تمہارے پاس اس کا؟ تم کیسے برا کہہ سکتے ہو، کسی پہ اعتراض کر سکتے ہو؟ بنانے والا وہ میرا رب ہے۔ کسی پھول کو لال بنایا، کسی کو سبز، کسی کو زرد، کسی کو سفید، کسی کو گلابی، کسی کو کالا، کسی کو نیلا، کسی کو پیلا، طرح طرح کے پھول ہیں۔ یہ میرے رب کی مخلوق، تم پھول بیٹھے ہوئے ہو۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہاری ہمدردی کرتا ہوں، میں تمہارا خیر چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ خدا کرے کہ تم دوزخ میں جاؤ۔ تم سب کو جنت نصیب ہو، آمین ثم آمین کہہ دو اپنے منہ سے۔ اور یقیناً یاد رکھو، مجھ سے تعلق رکھنا، عقیدت محبت رکھنے والا، میری بات کو سمجھنے والا کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اگر تمہیں اپنے مال پر، اپنے ان پر یقین ہے تو ہمیں کسی پر یقین ہے، میں اسی کی ذات پر یقین ہے، اس کے فضل و کرم پر یقین ہے کہ وہ مجھے اور میرے والوں کو، میرے اہل و عیال کو، میرے سے پیار کرنے والوں کو، میرے عقیدت رکھنے والوں کو سب کو جنت میں پہنچائے گا، جہنم کی ہوا بھی نہیں آئے گی۔ اور جب تو میں ضرورت کی کثرت کو کہتا ہوں، ضرورت کی کثرت کرنے والے تو جا ہی نہیں سکتا دوزخ میں کیسے خدا کے خلاف بات کر دوں؟ تو اس لیے کسی کو اعتراض نہ کرو۔ ایک بزرگ سے ایک بیل جا رہا تھا بنجارے کا، سرنڈ بیل ہو بہت تکڑا، اسے سامان لگا۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، دلی میں تھے، ان کا مولانا فاروق حسن کچھ ایسا نام تھا، فخر الدین۔ ان کا حضرت جی آپ کی توجہ بہت ہے، ایک توجہ ذرا بیل کے اوپر ڈال دے۔ انہوں نے بیل کے اوپر توجہ ڈالی، پڑاک دل کی چھاتی پھٹ، دل باہر، مر گیا۔ لے گئے چمار اٹھا کے، وہ گوشت اتنا ذائقہ ہوا، اتنی خوشبودار ہوا کہ آج تو تمہارے ٹیلی یہ ہے کیا ہو جس میں رکھو ٹیلی ویژن کیا کہیں، جس میں ٹھنڈا رہے، فریج، اس کے اندر فریج وریج کچھ نہیں تھے، ڈبوں میں بند کر کے 10 20 50 پیس گوشت بھیجا۔ چماروں نے کہا بھائی ایسا خوشبودار اتنا مزیدار گوشت ہی نہیں کھایا، وہ کیسے کھا لگا؟ جب کہ اللہ والے کی توجہ پڑی تو سمجھ گیا۔ نے کہا حضرت جی جب آپ کی توجہ ایسی ہے تو ایک نظر ذرا دلی کے لوگوں کو مار دے کہ سب مسلمان جگہ ہم کہتا تو ہے، بس بن سنور کے یوں بیٹھے کر کے لگے چیخنے۔ کیا ہوا کہ جیسا تو ویسا ہی میں، وہ تو نور شبور ختم ہو گیا، سب ختم، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ کچھ، رونا توبہ استغفار اللہ، کیا غلطی ہو گیا ہے پروردگار، کیا غلطی ہوئی، اندھیر کیوں آ گیا دل کے اندر۔ 40 دن کے بعد آواز آئی کہ تو ہماری مشیت میں مداخلت کیا چاہتا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو کل عالم کو اسلام اور مسلمان بنا دے، لیکن ہم نہیں چاہتے۔ تو کون ہے ہماری معاملے میں مداخلت کرنے والا؟ تو بے تمیز بے ادب ہے۔ بس سجدے میں گر کے توبہ استغفار کی۔ جب وہ نور واپس ہوا تو بھائی بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مشیت، اس کی قدرت، اس کے حکم کا بغیر پلک بھی نہیں جھپک سکتا آدمی، کوئی بھی، نبی ہو کے ولی، پیر ہو کے پیغمبر۔ جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ سب نے جو کچھ پڑھا اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے. ان کے صدقے سے پہل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے دین میں ایمان میں اسلام میں صحت میں زندگی میں رزق میں برکت عظیم عطا فرما. اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جہیز ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے. تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں. اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں. رحمتک یا ارحم الراحمین.